امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اس روایت کا ترجمہ کرنے سے پہلے وضاحتاً ایک بات کروں گا۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اس ہر رکعت میں ایک بار سورۃ الحمد پڑھتے ہیں اور پھر دوسری سورہ پڑھتے ہیں، پھر ایک رکوع ہر رکعت میں ہوتا ہے اور 2 سجدہ ہر رکعت میں ہوتے ہیں، ایک تشہد ہر رکعت میں ہوتا ہے۔ تو 2 رکعت میں 2 رکوع ہو گئے، 2 بار سورۃ الحمد ہو گئی، 2 بار دوسری سورت ہو گئی، 4 سجدے ہو گئے، ایک دعا ایک قنوت ہو گیا اور ایک تشہد دونوں رکعتوں میں ہو گیا۔ باقی سلام ہے، تکبیر ہے، ان میں سے ایک بار تکبیرۃ الاحرام ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس 100 رکعت ہو آپ نے ادا کی ہے، جیسا کہ ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے، تو 100 رکعت میں کتنے سجدہ ہو جائیں گے حاجی سے؟ 200 سجدہ ہو جائے گا 100 رکعت میں، اور 100 رکوع ہو جائے گا، اور 50 قنوت ہو جائے گا، اور 50 تشہد ہو جائے گا۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب معصوم کا فرمان آپ کی خدمت میں، من سبح تسبیح فاطمہ، جس نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھی، فی کل یوم، ہر دن میں، فی کل دبر الصلاۃ یا فی دبر الصلاۃ، یعنی نماز کے بعد، قبل ان یثنی رجلیہ، اس سے پہلے کہ وہ پاؤں پھیلائے، یعنی جو حالت نماز ہے اس کو توڑنے سے پہلے، یعنی تشہد میں بیٹھا ہے، قبلہ رخ ہے، وہیں پہ وہ تسبیح زہرا شروع کر دے۔ اب اس نے یہ تسبیح نماز کے فوراً بعد اسی حالت میں پڑھی تو معصوم امام فرماتے ہیں، احب الی من 1000 رکعت، نمازی کی 1000 رکعت پڑھی ہوئی نماز سے مجھے یہ تسبیح زہرا زیادہ پسند ہے۔ ابھی 1000 رکعت ہے، جیسا کہ پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، 1000 رکعت ہے تو اس میں 1000 رکوع ہے، 2000 سجدہ ہے، 500 تشہد ہے، اور 500 ہی قنوت ہیں، اور باقی تکبیرات جتنی ہیں۔ تو آپ نے اندازہ لگایا، آپ یہ پڑھی ہوئی تسبیح عام آدمی کی ہو یا خاص کی ہو، اس میں فرق نہیں ہے۔ اسی طرح نماز پڑھی ہوئی امام کی ہو 1000 رکعت یا غیر امام کی ہو، اس میں 2000 سجدے ہیں، 1000 رکوع ہے، 500 تشہد ہے، اور 500 قنوت ہیں۔ باقی اعمال ملا کر 2000 سجدہ سے، 1000 رکوع سے، اور تکبیرۃ الاحرام اور دعائے قنوت اور تشہد، امام فرماتے ہیں یہ 100 دانے پڑے ہوئے جو تسبیح زہرا کہلاتے ہیں، مجھے 2000 سجدوں سے زیادہ پسند ہے، 1000 رکوع سے زیادہ پسند ہے، 500 تشہد سے زیادہ پسند ہے، 500 قنوت سے زیادہ پسند ہے۔ یہ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ اور پھر یہی امام فرماتے ہیں کہ اگر، کیونکہ محبوب ترین مخلوق رسول کے نزدیک
عورتوں میں سے فاطمہ زہرا تھی، سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے تھے وہ سیدہ تھی، ان کی لخت جگر تھی، ان کی بیٹی تھی، ان سے محبت کرتے تھے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب سیدہ نے کنیز طلب کی تو رسول اعظم نے یہ تسبیح تحفۃً عطا فرمائی ہے بحکم خدا۔ امام فرماتے ہیں اگر اس تسبیح سے افضل کوئی اور چیز ہوتی تو اللہ کا رسول اپنی بیٹی کو وہ عطا کرتا۔ اس کا مطلب ہے سب سے بہتر اور افضل اور خیر چیز کا نام تسبیح فاطمہ زہرا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں خلوص کے ساتھ تسبیح سیدہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔